لہذا یہ خود ایصال ثواب والدین کے لیے کرنا قرآن سے ثابت ہے. خود اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ دعا سکھا رہا ہے اور پہلے تو ان کی شان بیان فرما رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہ دونوں کے لیے، یعنی اپنے والدین، ماں اور باپ، فادر اینڈ مدر، دونوں کی بات ہو رہی ہے. یہ تثنیہ ضمیر ہے. وقفت جھکائے رکھو لہما، ان دونوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے پر، من الرحمہ، نرم دلی سے. جس طرح تم وہ نرم دلی سے، محبت سے، چاہ سے رکھتے تھے، اسی طرح سے جب وہ بوڑھے ہو گئے وہ بچوں کی طرح ہو گئے. لہذا جب وہ موجود ہوں تو پھر ان کے ساتھ بڑھاپے میں بھی انسان بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو تم بھی ان سے نرم دلی سے پیش آؤ، تم بھی ان سے اچھے طریقے سے، حسن اخلاق، حسن سلوک، تو وہ اس سے پیش آؤ. اور ادب کا پر جھکائے رکھو، عاجزی کا پر جھکائے رکھو. مراد ہے ان کے ساتھ ہمبلنس، ہیوملٹی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ. تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، مت جھڑکو، مت کسی کام سے منع کرو. یہ پوری قرآن پاک کی آیات ہیں جن کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یعنی فوت ہو جائیں، تو ان کے لیے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور آپ فرما دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا. اللہ کی قدر کرتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی کریں کہ باری تعالیٰ ان پر رحم فرما. والدین کے لیے کہا جا رہا ہے اولاد کو ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے. یہ ہے ایصال ثواب، جس کا مطلب جو دعا کرتے ہیں وہ ان کے حق میں قبول ہوتی ہے. میت کے حق میں، اور والدین اگر میت ہیں دنیا سے چلے گئے تو قرآن کے مطابق ان کے لیے دعا کی جائے. اور اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو والدین پر رحمت کی دعا یہ قرآن کے مطابق ہے. یہ جائز ہے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، کوئی چیز پہنچانا. اور پھر چونکہ جو والدین تو بہت بڑی نعمت ہے. والدین کسی نعمت دنیا میں نہیں ہے. حاصل ہو یہ نعمت جو جہاں بوندے بری ہے. باپ کے چہرے کو تکنا عبادت، ماں کے قدموں تلے جنت. یہ دیکھیں کہ ایک عبادت ہمارے گھر میں بھی ہے، ایک جنت ہمارے گھر میں بھی ہے. اگر ہم کی قدر کریں دنیا میں بھی، یہ بھی بہت بڑی عبادت بھی قرار دیا گیا اور جنت بھی ان کے ذریعے ملنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ نقطہ جو میں نے آپ کو پچھلے جمعے عرض کیا تھا. ایصال ثواب کا مفہوم بڑا وسیع ہے. یہ صرف مردوں کے لیے، میت کے لیے، مرحومین کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندوں کے لیے بھی ہے. ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ایک آیت قرآن پاک کی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، پچھلی دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم ایک اور آیت کا ذکر کرتے ہیں. سورہ نوح علیہ السلام، یہ آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا. سورہ نوح میں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا. نوح علیہ السلام نے آگے فرمایا اپنی قوم سے، بیٹوں کے حوالے سے بھی، ذریت کے حوالے سے بھی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا دعا کی. سب سے پہلے نبی دعا کر رہا ہے. اب دیکھیے آغاز کہاں سے کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر ایصال ثواب کی اور کیا بات کی جا سکتی ہے، دلیل کیا دی جا سکتی. نبی تو ویسے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو دعا کی کہاں سے آغاز کیا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے. تو زندوں کے لیے اپنے لیے دعا کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے. اور نبی نے اپنے لیے دعا کی، بخشش کی.
اس لیے اپنے لیے کوئی بخشش کی دعا کرتا ہے زندہ کوئی بھی تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ شرعی اعتبار سے قرآن سے ثابت ہے. رب اغفر لی، کہ میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیّ، اور میرے والدین کو بخش دے. تو نبی سے بھی باقاعدہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنا ثابت ہو گیا. ظاہر دعا سے مراد کیا ہے کہ تاکہ ان کو قبر میں فائدہ پہنچے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں فائدہ ہو. تو قبر میں دعا فائدہ دیتی ہے، یہی ایصال ثواب ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا فائدہ ہے، رمضان کا دیکھیں روزے وہ فائدہ دیتے ہیں، نفلی روزے فائدہ دیتے ہیں، حج اور عمرہ پچھلی دفعہ اس پر بات ہوئی تھی، آپ دیکھیں وہ باقاعدہ فائدہ دیتے ہیں. آگے تو جان نے فرمایا تمہاری والدین نے اگر حج نہیں کیا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ زندہ رہتی تو حج کرتی تو کیا میں اس کی طرف سے کروں؟ فرمایا کہ ہاں یہ تم پر قرض ہے، ان کی طرف سے کرو، ان کو اس کا ثواب پہنچے گا. تو اس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور کسے بخش دے؟ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِیَ، کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی بخش دے. کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا پھر پر عذاب آنے والا ہے، تو لہٰذا اب دعا کریں. اس کا مطلب وہ بھی معمول ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا. اور پھر داخلہ بیتیہ مؤمناً، ایمان کی حالت میں مومن، وللمؤمنین، اور تمام مومن مرد والمؤمنات، اور تمام مومن عورتیں. تو حضور علیہ السلام نے اس دور کے مومن مرد اور عورتوں کے لیے باقاعدہ دعا کی، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی ان کی بخشش کی دعا کی، ان کو بھی بخش دے. اور اگلی بات کیا ہے؟ بد دعا کرنا. یہ بھی نبی سے ثابت ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. اب دیکھیے کہ یہاں پر حضرت علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں. دعا تو کی اپنے لیے، والدین کے لیے، پھر آپ جو گھر میں داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں اس کو بھی بخش دے، اور جملہ مومنین مومنات ان کو بخش دے. آگے بد دعا فرمائی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما. کیونکہ ہلاکت کی دعا قرآن سے ثابت ہے. سورہ نوح آیت نمبر 28، جس سے کیا پتہ چلا؟ ایصال ثواب بھی جائز اپنے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، اور مومنین کے لیے، مومنات کے لیے. بلکہ میں نے بتایا تھا جو نماز میں ہم دعا کرتے ہیں وہ تو جو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، قیامت تک کے لیے جتنے مومنین مومنات آنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں نماز. ایصال ثواب کتنا وسیع کنسپٹ ہے. دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اوپر رحم فرمائے. تو نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعائیں ساری قبول فرمائی، اور جو اس دور کے جو آپ پر ایمان نہیں لائے سب کو تباہ و برباد کر دیا. اور آپ کشتی میں سوار ہو گئے، آپ کے گھر والے غیبت کے جو بیٹا بھی